تو بعض لوگ تو ایسے بھی ہوا کرتے تھے، اگر کسی کو کوئی بھی جو ہے پریشانی یا دقت ہوتی تھی تو وہ آپ علیہ السلام کا جو ہے ہاتھ مبارک پانی ڈلواتا اور وہ اس پانی کو پی لیتا اور وہ شفایاب ہو جاتا۔ تو آپ علیہ السلام کی جب عمر جو ہے 2.5-3 سال کی ہوئی، اس کے بعد دیکھا انہوں نے اور وہ کہنے لگے، فرشتے آئے اور فرشتوں نے جو ہے ان کے سینے کو چاک کیا، آپ علیہ السلام کے ان کے دل کو دھویا، پھر ان کی جو ہے ایک رضائی بہن تھی، انہوں نے دیکھ لیا اور کہنے لگے اماں دیکھو کہ ان کے جو ہے محمد کے جو ہے سینے کو کسی نے چاک کیا تھا، شاید کوئی آئے تھے اور وہ آسمان کی طرف اڑ کے چلے گئے، اور جو ہے اور میں دیکھتی ہوں کہ ان کے سینے پہ کوئی نشان بھی نہیں ہے جس کے ذریعے سے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ ان کے سینے پہ جو ہے کسی نے جو ہے چاک بھی کیا ہے۔ تو حضرت داعیہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ علیہ السلام کو جو ہے لے کر پہنچ گئی ان کے گھر پہ۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمانے لگی کہ آپ کا بیٹا بہت برکت والا بیٹا ہے، آپ کا بیٹا جو ہے بہت نیک ہے، آپ اپنے بیٹے کو رکھیں، کیونکہ کہ ہم جو ہے اس کی بیٹے کی آپ کے بیٹے کی جو ہے دیکھ بھال اتنی نہیں کر پائیں گے جتنے جو ہے اس کا حق بنتا ہے۔ تو پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک کام کرو کہ ابھی تو جو ہے ہمارے یہاں مکے میں جو ہے بیماری ایک وبا پھیلی ہوئی ہے اور تم جو ہے ان کو ابھی لے کے جاؤ، پھر بعد میں جو ہے تم ان کو جو ہے لے کے آنا۔ پھر جو ہے اسی طریقے سے جو ہے پھر وہ لے کے چلی گئی۔ پھر جب 5 سال کی عمر 6 سال کی عمر تھی آپ علیہ السلام کی، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آپ علیہ السلام کو حضرت عبداللہ کی جو ہے قبر مبارک دکھانے کے لیے لے گئی، چلو بیٹا تمہیں جو ہے تمہارے والد کی جو ہے قبر دکھا کے لاتے ہیں، اور ان کی قبر جو ہے مدینے میں بنی ہوئی تھی، تو وہ وہاں سے دیکھ کے آ رہی تھی، قبر کی زیارت کروا کے آ رہی تھی، اور راستے میں ایک جگہ پڑتی ہے ابوا نام سے جو ہے جگہ ہے، تو وہاں پہ جو ہے حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام چھوٹے سے ہیں اور جو ہے ماں کا انتقال ہو گیا، اسی طریقے سے پھر وہاں پہ جو ہے دفن بھی ہو گئی۔ پھر آئے، پھر ان کی جو ہے پرورش اگر کسی نے کی ہے، سب سے زیادہ اگر کسی نے پرورش کی ہے تو وہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب ان کے بارے میں آتا ہے، ابو طالب کے بارے میں کہ کوئی کہتا ہے کہ نہیں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، کوئی کہتا ہے نہیں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا وہ جانے اور اللہ جانے، ہمیں اس مسئلے پہ جو ہے بالکل بھی جو ہے نہیں آنا، آڑے نہیں آنا۔ حضرت ابو طالب نے جتنی جو ہے جرت کے ساتھ، جتنی ہمت کے ساتھ میں اور جتنی جو ہے بہادری کے ساتھ میں اپنے بھتیجے آپ علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے، اتنا ساتھ جو ہے کسی نے نہیں دیا۔ اور جب تک حضرت ابو طالب رہے تب تک جو ہے کسی کی اتنی جرت نہیں ہوئی کہ آپ علیہ السلام کی جو ہے کوئی تکلیف، ذرہ برابر کوئی تکلیف پہنچا سکے۔ تو حضرت ابو طالب سے ایک دن آئے لوگ، مکہ کے لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ آئے، سردار تھے، اور وہ کہنے لگے کہ سنو ابو طالب، اپنے بھتیجے سے ایک بات کہنا کہ ان سے کہنا کہ ہم تمہیں جو ہے بہت سارے پیسے بھی دے دیں گے، اور وہ بہت ساری جو ہے خوبصورت جو ہے لڑکیاں بھی ہیں وہ بھی دے دیں گے، تو وہ جس سے چاہیں شادی کریں، اور ان سے اچھا یہ بھی کہہ دینا کہ ہم ایک دن وہ جو ہے ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور ایک دن جو ہے ہم ان کے معبودوں کی عبادت کریں گے۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے، اگر وہ مان لیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں مانے تو تم زبردستی نہیں کر سکتے۔ یہ ابو طالب نے کہا اگر وہ مان لے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں مانے تو تم زبردستی نہیں کر سکتے۔ پھر وہ آئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے چچا سے ارشاد فرمایا، چچا اگر حالانکہ یہ بات ابھی ان کے چچا نے آپ علیہ السلام سے ارشاد نہیں فرمائی کہ وہ لوگ آئے تھے ایسا ایسا کہہ کے گئے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، چچا میں جانتا ہوں آپ کس نیت سے آئے،
کہ اگر وہ لوگ یہ چاند اور سورج یہ اللہ ہی کے جو ہے ہاتھ میں ہے، اگر وہ چاند اور سورج ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج میرے ہاتھ میں رکھ دے اور مجھ سے کہیں کہ یہ کام چھوڑ دو، یہ کام میں پھر بھی نہیں چھوڑوں گا، تو یہ کام جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کام جو ہے پھر بھی نہیں چھوڑا، چاہے آپ کو کتنی بھی تکلیفیں آئیں، چاہے آپ کے راستے میں، اور حالانکہ اسی کا نام ہے آپ کے راستے میں کانٹے بھی بچھائے گئے، آپ کو بہت ساری تکلیفیں دی گئی، آپ کے اوپر جو ہے اس کا نام کی پوجڑیاں ڈالی گئی، لیکن آپ نے جو ہے کبھی اپنے راستے سے جو ہے منہ نہیں موڑا، کبھی آپ نے جو ہے اس کا نام پیٹ نہیں پھیری، آپ ہمیشہ راستے کے جو ہے جمے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہتے تھے، آپ کے بعد جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد کون سا ایک شخص ہے جو اس کا نام سب سے زیادہ جس سے اسلام کو مضبوطی ملی، وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص ہیں کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا سب لوگ جاؤ اپنے اپنے گھروں سے سب کچھ لے کے آؤ تاکہ جو ہے ہم جو ہے اپنی ضروریات کی چیزیں جو ہے جنگ کے جو ہے اخراجات کے لیے جو ہے کچھ مصروفیات جو ہے کر سکے، اکٹھا کر سکے، تو سب لوگ جا کے جو ہے لے کے آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے پوچھا بتاؤ ابوبکر تم کیا کر کے آئے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس جو ہے میرے پاس صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے نام کے علاوہ میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ جو ٹاٹ کے کپڑے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہن کے آئے تھے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے پہنے ہوئے تھے آپ نے وہ بھی جو ہے اللہ کی راہ میں دے دیے، تو اور ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ٹاٹ کے کپڑوں میں بٹن لگے ہوئے تھے کانٹوں والے، یہ ببول کے جو کانٹے ہوتے ہیں اس کے جو ہے بٹن لگے ہوئے تھے، تو ببول کے کانٹوں جو ہے بٹن لگے ہوئے تھے، تو ان کو جو ہے عار بھی محسوس ہو رہی تھی کہ یا رسول اللہ میں آپ کی مجلس میں آؤں گا اور آپ کی مجلس میں جو ہے فرشتے بھی جو ہے اس طرح میں آتے ہیں، اسی وجہ سے دقت نہ ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 70,000 فرشتوں کے جو ہے ساتھ میں بھیجا کہ میرے ابوبکر کو جو ہے اس کا نام بالکل بھی جو ہے برا نہ لگے اور وہ اس کا نام بے جھجک آرام سے جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں جو ہے تشریف فرما ہو اور سکون سے بیٹھے، اور ان سے کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو سلام بولا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو تھی، اور اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، جتنے بھی صحابہ ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے مجھے چنا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے صحابہ کو بھی چنا ہے، اور صحابہ بھی جو ہے چنے ہوئے تھے، یہ صحابہ پہلے جو ہے کسی بھی امت میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی امت میں کوئی بھی شخص جو ہے چنا ہوا نہیں تھا، لیکن جو ہے اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چنے ہوئے رکھے ہیں، پہلے کی کتابوں میں آپ اسی کا نام پڑھ سکتے تھے، تورات تھی، زبور تھی، انجیل تھی، اس میں آپ علیہ السلام کا بھی ذکر تھا، اسی طریقے سے جو ہے صحابہ کرام کا بھی ذکر تھا۔ ایک جو ہے اس کا نام اس کے بارے میں آتا ہے توریت کے بارے میں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک پیڑ کے نیچے جو ہے تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا اور اس نے دیکھا اور اپنی توریت کھولتا رہتا تھا، اور توریت کھولی، اس میں دیکھ رہا ہے کہ حضرت عمر کے جو اوصاف ہیں وہ اس میں لکھے ہوئے تھے، وہ بار بار حضرت عمر کو دیکھتا اور پھر جو ہے اپنی توریت کو دیکھتا، پھر جو ہے حضرت عمر کو دیکھتا اور پھر جو ہے اس کو دیکھتا، توریت کو دیکھتا، اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے آنکھ کھل گئی، کہنے لگے کیا بات ہے، کیسے کھڑے؟ تو کہنے لگے تم جو
کہتے تمہیں کیسے پتا؟ کہ میں نے جو ہے اپنی کتاب توریت میں جو ہے یہ چیز پائی، تو اس میں جو ہے تمام تر لوگوں کے اوصاف جو ہے دستیاب ہیں، اسی وجہ سے ہم آپ کو پہچان لیے کہ آپ جو ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو جو ہے چن چن کے جو ہے دی ہوئی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی جو ہے ان چیزوں سے جو ہے چنا ہے کہ ہمیں جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو ہے امت پیدا فرمایا، اور ہمیں بھی جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمائے، حضرت امام ابو حنیفہ عطا فرمائے۔ یہ اتنے بڑے بڑے جو ہے جلیل قدر لوگ ہیں جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ ہم تو جو ہے بہت جیسے کہ نام ہے بہت زیادہ جو ہے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمائے۔ اگر ہم جو ہے اب قدر نہ کریں تو یہ ہماری سپر بدقسمتی ہے کہ ہم جو ہے قدر نہیں کرتے۔ ابھی جیسے کہ لوگ جو ہے 12 ربیع الاول آتا ہے، 12 ربیع الاول کے دن جو ہے اختلافی مسئلہ رہتا ہے پیدائش کا، وفات کا کیا مسئلہ ہے۔ وفات کا تو متعین ہے کہ وفات جو ہے متعین ہے کہ وفات جو ہے 12 ربیع الاول کو ہی ہوئی تھی، لیکن پیدائش کنفرم نہیں ہے پیدائش کس دن ہوئی۔ لیکن ہاں خوشیوں کا جو ہے ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ عید کا جو ہے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں عید کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میری جو ہے ولادت عید کے دن کی ہے، تو میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں۔ حالانکہ اگر آپ جو ہے عید کے دن کی ولادت منا رہے ہیں تو پھر آپ روزہ رکھیں نا، روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ روزہ نہیں رکھتے ہیں، الٹے سیدھے کاموں خرافاتوں میں مشغول رہتے ہیں، اسی طریقے سے اور بھی جو ہے دنیاوی کاموں میں۔ ابھی دیکھو باہر کتنا جو ہے شور شرابہ رہا، اور ایک بھی انسان جو ہے ایسا نہیں رہا جو نماز پڑھنے آیا، اور سارے جو ہے الٹے سیدھے کاموں میں۔ اور ابھی کہہ دو تو پھر سے لگ جاتی پھر اڑے پھریں گے کہ ایسا کہہ دیا پھر ویسا کہہ دیا۔ حالانکہ جو ہے یہ غلط بات ہے، یہ جو ہے دنیاوی کام ہے، اور ہم ایک اللہ کے حقوق کو چھوڑ کر ہم فالتو کاموں میں جو ہے مشغول ہو جائیں، یہ تو پھر ہماری جو ہے حماقت اور بیوقوفی ہے۔ ہم میں اور پھر جو ہے پھر گدھوں میں کیا فرق ہے؟ بالکل فرق نہیں ہے، کس بات کا فرق ہے؟ اگر جو ہے گدھوں کے اوپر جو ہے اگر کوئی کتاب انسان رکھ دے، بہت ساری کتابیں رکھ دے، اور ہم یہ کہیں نہیں ابھی جو ہے ماسٹر بن جائے گا، ایک ٹیچر بن جائے گا، بہترین ٹیچر بن جائے گا، کہاں سے بن جائے گا؟ وہ گدھا ہے، وہ تو گدھا ہی رہے گا نا، کتنا ہی پڑھا لو گدھا ہی رہے گا۔ اسی لیے ہمیں انسان بننا ہے، گدھا نہیں بننا ہے۔ ہمیں حالانکہ سمجھایا بھی جاتا ہے بھائی نماز فرض ہے، ایک 5 وقتہ نماز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے لیے جو ہے آپ آخرت میں جائیں گے نماز کی پوچھ گچھ ہوگی، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ نے کتنے پوسٹر لگائے تھے، آپ نے کتنی جو ہے نام موم بتیاں لگائی تھیں، آپ نے کتنی جو ہے نام برفیاں لگائی تھیں، کیا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ پوچھا جائے گا نماز کتنی پڑھی تھی، آپ نے جو ہے کچھ اچھے کام کیے تھے، نیک کام کرے تھے، کیا کرا تھا؟ کچھ نہیں کرا تھا، الٹے سیدھے کاموں میں جو ہے ٹائم پاس کرا تھا بس۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو ہے یہ سیدھا راستہ ہے کہ ہمیں جو ہے صحابہ والا راستہ جو ہے اپنانا ہے جس طریقے سے۔ اور ابھی جو 12 ربیع الاول کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ٹائم پہ جب تک آپ علیہ السلام مکہ معظمہ میں موجود رہے تب تک کسی بھی صحابی نے آپ علیہ السلام کی جو ہے ولادت کا جو ہے نہیں منایا، جنم دن نہیں منایا۔ اس کے علاوہ جب جو ہے آپ علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مدینہ منورہ تشریف لے جب جس ٹائم پہ لے گئے ہیں اس وقت جو ہے وہاں کے لوگ، وہاں کی بچیاں جو ہے خوشی کے مارے جو ہے گنگناتی رہیں۔ تو اگر ہم اس گنگنانے کو 12 ربیع الاول میں شامل کریں تو یہ تو نام ہے حماقت کی بات ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر جو ہے وہ پرماننٹلی اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرما دے نہیں بھائی ہر سال یہ چیز جو ہے سلسلہ جاری رہنا چاہیے،
اس میں جو ہے کمی بیشی نہیں آنی چاہیے. چلو بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ٹائم پہ نہیں ہوا تو پھر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پہ ہونا چاہیے تھا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پہ نہیں ہوا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پہ ہونا چاہیے تھا. جب تک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں موجود رہے تب تک کوئی بھی فرقہ اس دنیا میں پنپا ہی نہیں. جتنے بھی فرقے پنپے ہیں سب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے دنیا سے جانے کے بعد ہوئے. اور ایسے ایسے آئے کہ لوگوں کے ایمانوں کو جو ہے برباد ملا کر جو ہے جلا کر راکھ کر دیا, سب کو جو ہے اجاگر کر دیا. اور آج دیکھ لو مسلمان, کسی بھی مسلمان کو دیکھ لو, عالم ہو چاہے غیر عالم, آج بہت سے عالم ہیں وہ جو ہے ایسے مسئلے لیے گھوم رہے ہیں, حالانکہ جو ہے اس کے نام ان مسئلوں کو نہ ہاتھ ہوتے ہیں نہ پیر ہوتے اور مسئلہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. قرآن کی جو ہے آیت سے بھی جو ہے استدلال کر رہے ہیں, حدیث سے بھی جو ہے استدلال کر رہے ہیں, کمال لوگ ہیں. اور جب کہ کوئی جو ہے اس کا نام ایک دم سامنے بھی نہیں ہے کہ ہاں حدیث کا مطلب بھی یہی ہو یا پھر قرآن کی آیت کا مطلب بھی یہی ہو, ایسا بھی نہیں ہوتا. تو اور لوگ بھی جو ہے ایسے ہی لوگوں کو جو ہے اس کا نام مارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہاں جی انہوں نے بہت اچھی بات کی, کہ ان کو جو ہے اس میں جو ہے انجوائے ملتا ہے, اس میں شور شرابہ زیادہ رہتا ہے, اس لیے انہیں جو ہے اچھا لگتا ہے, تو وہ بھی ہاں میں ہاں ملاتے رہتے ہیں. تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے شور شرابے والے کام نہیں بتائے. اگر شور شرابے والے کام ہوتے تو عید والے دن شور شرابے ہوتے, لیکن نہیں ہوئے. آہستہ سے جو ہے نماز پڑھی, سکون سے جس طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے, آرام سے جو ہے اپنے گھروں پہ جاؤ, خوشی خوشی جو ہے کسی کا نام جا کے ملو. یہ نعرے بازی لگوائی کسی سے, نعرے بازی کبھی کسی سے نہیں لگوائی. ہاں جب جنگ کا ٹائم ہوا تو وہ الگ بات ہے, تو پھر وہاں پہ جو ہے اس کا نام جھنڈے لے کے آگے گئے, سبھی لوگ جاتے ہیں وہاں جھنڈے لے کے آگے گئے, نعرے بازی بھی سب کچھ ہوا. لیکن یہ اس کا نام ہے, یہ تو جو ہے اس کا نام ہے جھنڈے لے کے نکلنا اور یہ ہونا اور وہ ہونا, یہ سب چیزیں جو ہے یہ فالتو چیزیں ہیں. ہاں جہاں پہ ضرورت اگر ہے تو وہاں پہ لے کے نکلا جائے, وہاں پہ لے کے نکلا جائے. لیکن ابھی ایسا کا نام ہے جیسے کہ اپنے ہندوستان میں بہت ساری ایسی جگہ ہے جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے نکلنے کی جھنڈے, تو وہاں پہ جھنڈے لے کے جو ہے نکلنا چاہیے. لیکن ہاں ایسا کا نام ہے جہاں پہ اپنا پورا ہی جو ہے ایسا ہی علاقہ ہے جہاں پہ مسلم بھی طبقہ ہے تو وہاں پہ نہ نکلے تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے. لیکن ہاں ایسا کا نام ہے احتیاط برتنی چاہیے, اس لیے نہ نکالے کہ ہم جو ہے یہ جلوس کو نکال رہے ہیں, یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش کے لیے نکال رہے ہیں, بالکل بھی نہیں. یہ کیونکہ پیدائش کے لیے اگر ہم نکالیں گے 1 دن کا ہو گیا 2 دن کا ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر کوئی کام انسان جو ہے اس نیت سے کر رہا ہے کہ اس سے جو ہے ہمیں نیکی ملے گی, اس سے ہمیں نیکی ملے گی, تو پھر یہ جو ہے نیکی اور جو ہے اس میں اس کا نام, حالانکہ یہ کام برا ہے, اس سے ہمیں نیکی ملے گی اور اس کام پہ دوسرے لوگوں نے بھی عمل کر لیا تو اس کا جو ہے اجر جو ہے اسی کو ملے گا جس نے یہ کام کی اسٹارٹنگ کی ہے. حالانکہ یہ کام غلط ہے اور پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے. اور بعد ہاں یہ مؤخرین جو علماء کرام ہیں, جو ایسا کا نام ہے علماء ہیں, انہوں نے جو ہے یہ اپنا کر دیا ہے, نہیں بھائی چلو اس کا نام اختلافی مسئلہ ہے تو جو ہے 12 ربیع الاول کی ہی پیدائش کر لیتے ہیں, اس سے جو ہے پبلک کو کنفیوزنگ بھی نہیں ہوئے گی اور کام بھی جو ہے آسان ہو جائے گا. لیکن کوئی کہتا ہے 6 کی جو ہے پیدائش ہے, لیکن پھر بھی جو اس کا نام ہے سابقین علماء ہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے فوراً بعد جو ہے اس کا نام ہے جو علماء کرام ہیں وہ جو ہے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ کوئی فرماتے ہیں کہ نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی 6 اس کا نام ربیع الاول کی پیدائش ہوئی, کوئی کہتا ہے نہیں کوئی کہتا ہے 8 کو پیدائش ہوئی, کوئی کہتا ہے نہیں 9 کو ہوئی. تو یہ تمام تر جو ہے اقوال ملا کے علماء نے جو ہے اس کا نام ایک قول پہ جمع ہوئے کہ نہیں 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور 12 ربیع الاول کو ہی جو ہے آپ علیہ السلام کی پیدائش اس کا نام ہے وفات بھی ہوئی. وفات جو 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے یہ متعین ہے, پیدائش متعین نہیں ہے لیکن وفات متعین ہے. تو ہمیں اس احتیاط سے منانا چاہیے
تاکہ جو ہے اس میں یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں یا وفات کی خوشی منا رہے ہیں. یہ ہمیں اپنے ایمانوں کو جو ہے جانچنا چاہیے. اگر ہم نے جو ہے اپنے ماں باپ کی جو ہے اس طرح وفات کی برسی پہ جو ہے اگر ایسی ہم خوشیاں منائیں تو ہمیں جو ہے کیسا ہمارے دل کو لگے گا. جھنڈے لے کے نکلیں اور خوب ڈی جے بجائیں اور خوب جو ہے رولے باندھیں, کتنا اچھا لگے گا کہ ہاں ہم جو ہے اپنے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو ہے پیدائش کی خوشی. ہمارے دل میں یہ نہیں آتا ہے کہ ہم پیدائش کی منا رہے ہیں, لیکن اس میں اختلاف ہے. لیکن جو اصل جو ہے وہ وفات کا مسئلہ ہے, 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دن روزہ رکھیں, لیکن ہم یہ کام نہیں کرتے کہ ہاں ہم چاہیں کہ ہم جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام پہ جو ہے درود بھیجیں. ہم چاہیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے جو ہے پروگرام کریں جس میں جو ہے ایک مکمل طریقے سے جو ہے درود شریف کا ہی ہم ایک پروگرام کریں, جس سے جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو خوب سارے ڈھیر سارے جو ہے درود شریف کی جو ہے درود شریف پہنچے. تو یہ چیزیں ہمارے لیے اہم ہیں. حالانکہ ہم اس کو اہم نہیں سمجھتے, ہم اہم اس چیز کو سمجھتے ہیں جس میں زیادہ شور شرابہ ہو, جس میں خوب زیادہ جو ہے غلو ہو, جس میں خوب جو ہے زیادہ جو ہے دکھاوا ہو, جس میں ریاکاری ہو. ہمارے لیے وہ امپورٹنٹ زیادہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں سے بچائے اور ایسی جو ہے خرافاتوں سے بچائے اور ایسے لوگوں سے بھی جو ہے ہماری حفاظت کرے جو ان چیزوں میں جو ہے شامل ہونے والے ہیں, اور ایسے چیزوں سے جو ہے اس کا نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دور ہی رکھے. کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے اس کا نام ہے طریقے سے اور ہمارے اس راستے سے جو ہے بہت الگ ہوتے ہیں, اور ان کے رویے بھی الگ ہی ہوتے ہیں. پتہ نہیں وہ کہاں کہاں سے باتیں لے کے آتے ہیں. اللہ ان کی حفاظت کرے. تو کل جو ہے جمعہ ہے, اور دیکھو جمعے کے دن جلوس نکلے گا, بچے آتے ہیں مدرسے کی, اچھی بات ہے, یہاں پہ ضرورت کی ہے اور ہونا بھی چاہیے. کچھ بڑے لوگوں کو بھی شامل ہو جانا چاہیے. صحیح ہے, یہاں کی ضرورت ہے اور ایسی جگہوں پہ ہونا بھی چاہیے. حضرت مولانا مدعو الرحمن صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ, تو ان کا قول تھا کہ ہم جو ہے جلوس محمدی جو نکالتے ہیں, کانپور کا جلوس محمدی نکلتا ہے, تو جلوس محمدی نکالتے ہیں وہ صرف ایک اس لیے نکالتے ہیں جس سے جو ہے کہ مسلمانوں کی تعداد مختصر ہو گئی. تو ہمیں بھی جو ہے جلوس اسی وجہ سے نکالنا ہے. بڑے بڑے لوگ بھی شامل ہو جائیں, ضروری نہیں کہ بچے ہی شامل ہوں, لیکن بڑے بھی لوگ شامل ہو جائیں. اس سے یہ اچھا یہ بھی رہتا ہے کہ پہلے جیسا ماحول بھی نہیں رہا. پہلے جو ہوتے تھے کہ بچے اسکول اطمینان کے ساتھ میں چلے جایا کرتے تھے. اب یہ ہے اب کون کب کیا کرتے, جتنے بڑے ساتھ میں ہوں گے تو بچوں کو کوئی ٹچ نہیں کر پائے گا. تو بڑوں کو بھی ساتھ میں ہو جانا چاہیے. کوئی دقت کی بات نہیں, کیا جاتا ہے انسان چھٹی کرتے ہی ہے, تھوڑی دیر کی بات ہوتی ہے, اتنے آرام سے گھوم پھر آ جائیں گے, تو آرام سے جو ہے چلے جانا کوئی دقت کی بات نہیں ہے. لیکن ہاں زیادہ شور شرابے, الٹے سیدھے والے کام, اور جس میں وہ اور اچھا نعتیں بھی جو ہے ایسی بجائی جاتی ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات والے جو ہے وہ جوڑ دیتے ہیں. حالانکہ یہ شرک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ معاف نہیں کریں گے. اور اس کے بعد دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کافر بھی ہو جاتا ہے. اب جیسے کہ بہت ساری انسان جو ہے عالم الغیب کے بارے میں ہی باتیں کرتا ہے, اسی طریقے سے مشکل کشا والی باتیں کرتا ہے. یہ چیزیں جو ہے بالکل بھی جو ہے خاص کا نام ہے شایان شان نہیں ہے, اور یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی شایان شان ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام مشکل کشا نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے لیے رہبر ہیں, رہنما ہیں, ہاں, لیکن جو ہے مشکل کشا نہیں. مشکل کشا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ اپنے خزانے کے علاوہ کسی کو بھی جو ہے یہ کسی کی چابی نہیں دی. ہاں, کیونکہ اگر کسی کو ایک چابی دے دیتے تو پھر جو ہے مسئلہ حکومتیں جو ہے اس کا نام ہے یہ دنیا کی حکومت جو ہے خطرے میں آ جاتی ہے. تو یہ دنیا کی حکومت کیسے چل جاتی ہے؟ اگر ابھی ہماری جو ہے اس کا نام ہے گھر کے جو ہے مسئلے اگر دقت آ جاتی ہے تو وہاں کے مسئلہ کیسے کیا ہوتا. وہ کہتا اچھا تم نے ان کو بنا دیا, ہمیں بھی بناؤ, ہم بھی تو جو ہے آپ کے دوست ہیں. وہ کہتے نہیں, ہم تو دنیا میں سب سے پہلے آئے, ہمیں بھی بناؤ. وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے بھائی ہم بھی تو ہیں. تو بہت ساری جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب چیزیں جو ہے اپنے پاس ہی رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت ہے. تو
اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. لیکن ہاں بس یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، وہ جو ہے اس کا نام ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہ جوڑے جائیں. کیونکہ یہ جو ہے ابھی اگر جو ہے کسی کی بھی جو ہے نام ہے اور کسی کے ساتھ جو ہے شامل کا تو پھر جو ہے اس کی حرمت ہی ہوتی ہے. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر وہ صفات نہیں ہیں. جیسے کہ شافی ہیں، شافی جو ہے اس کا نام ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفا دینے والے ہیں، بالکل بھی نہیں دینے والے ہیں. ہاں اگر ہم درود شریف پڑھیں گے تو درود شریف کی برکت سے میں شفا تو ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کے بارے میں کہو کہ اللہ کے نبی میں شفا دیں گے، نہیں، شفا اللہ دیں گے، شفا اللہ دیں گے. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول کر لے، ہمیں شفا یابی عطا فرما دے. ہاں یہ تو برحق ہے، ایسا تو ہو سکتا ہے. لیکن آپ کہیں کہ نہیں ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفا دیں گے، تو یہ غلط ہے، یہ غلط عقیدہ ہے. اس سے جو ہے ہمارا یہ بھی رہتا ہے کہ ہم جو ہے مسلمان بھی ایک بہت سے علماء کرام جو ہے یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر جس کا عقیدہ یہ ہوگا تو پھر وہ انسان جو ہے مسلمان بھی نہیں ہوگا. تو جب مسلمان نہیں ہوگا تو اس کی عبادت تو سارے ضائع. تو ہمیں اپنے ایمانوں کی جو ہے جانچ بھی کرنی چاہیے، ہمیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. ہمیں علماء کرام کے پاس جب ہم بیٹھیں گے تبھی ہمارے جو ہے اس کا نام ہے ہمارے علم کی جو ہے روشنی جو ہے بڑھے گی. اور ہم الٹے سیدھے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے اور ہم جو ہے ایسے جھوٹے چھاپ لوگوں کے پاس بیٹھیں گے جن کو جو ہے نماز کی جو ہے سنتیں نہیں معلوم، وضو کی سنتیں نہیں معلوم، وضو کے فرائض نہیں معلوم، اور وہ تمہیں جس طرح ہم بتائیں گے کہ نبی کی محبت کیا ہے، صحابہ کی محبت کیا ہے، دین اسلام ہے کیا، انہیں خود نہیں معلوم. ابھی ان سے پوچھ لو بھائی اس کا نام ہے الحمد تو جانتے ہوں گے کیونکہ یہ فاتحہ میں آتی ہے اس لیے جانتے ہوں گے. ابھی ان سے یہ پوچھ لو کہ بھائی وضو میں کتنے فرض ہیں، ٹھیک ہے وضو فرض نہیں معلوم. نماز کی سنتیں کتنی ہیں نہیں پتا. غسل میں کتنے فرض ہیں، نہاتے ہی نہیں ہیں، ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. ٹھیک ہے وہ ادھر کون سے ادھر ہوتا ہے بیلے والا چمیلی والا، وہ پوتا پوت مچے رہتے ہیں. ٹھیک ہے اور وہی پولیچ لیا اور مہک رہے ہیں پورے اس میں اور نہانے کا موقع ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے اور اپنے پہنچ گئے اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اپنے ساتھ ساتھ میں جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. لوگ تو طرح کتنے بیوقوف ہوتے ہیں جو انہیں کے پاس جاتے ہیں اور جو عالم مدرسوں میں بیٹھے وہ ان کے پاس نہیں جاتے ہیں. حالانکہ دین کی بات ان سے پتہ کرنی چاہیے، حالانکہ ان سے پتہ نہیں کرتے ہیں. ان سے پتہ کرتے ہیں جا کے جو اس کا نام اگربتیوں کے جو ہے دھوؤں میں آ کے ان کے دماغ کو دھواں جمع ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے جو ہے حفاظت کرے. دیکھو ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنی ہے تو اصل محبت ہماری اگر جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنانے میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ ہے اس کو ہم جب اپنائیں گے تو اصل محبت ہماری تب ہوگی. خرافات میں پڑھ کر ہماری محبت نہیں ہوگی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نام ہے حدیث ہے کہ میری جو ہے اس کا نام ہے جب بندہ جو ہے نماز پڑھتا ہے تو میری آنکھوں کو جو ہے ٹھنڈک پہنچتی ہے، سکون پہنچتا ہے. اور نماز جو ہم پڑھیں گے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹھنڈک پہنچے گی، سکون ملے گا. اور جب ہم نماز چھوڑیں گے تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہوگی. تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم جو ہے نماز چھوڑ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہیں یا پھر تکلیف دینے والے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آپ کے وصال کا وقت قریب تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو صحابی کے کندھوں پر اپنے جو ہے دونوں ہاتھ رکھ کر ایڑی رگڑ رہی تھی زمین پر، لیکن نماز پڑھنے مسجد نبی میں تشریف لائے تھے. آپ نے اس حالت میں نماز نہیں چھوڑی. اگر نماز جو ہے ایسی ویسی کوئی عبادت ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بستر پر آپ بیٹھے رہتے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو ہے خنجر لگ گیا اور آپ شہید کی جو ہے اس میں پڑے ہوئے ہیں، لہو لہان ہیں. نماز کا وقت قریب آیا، لوگوں نے کہا امیر المؤمنین نماز کا وقت آ گیا. تو کہنے لگے امیر المؤمنین ہاں جی نماز تو ضرور پڑھیں گے کہ جس نے نماز نہیں پڑھی تو اس کا اسلام سے کیا واسطہ.
پڑھیں گے ہی نہیں تو نماز اور اس کا نام ہے. اچھا بعض محدثین یہ بھی فرماتے ہیں کہ اسلام اس کا نام ہے کافر اور جو ہے مسلمان میں ایک چیز کا فرق ہے اور وہ ہے نماز. جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے, جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے. جو مسلمان کا ہے جو نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے. تو اچھا نماز پڑھنے والا ہی اصل جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہے, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا ہے اور بزرگان دین سے محبت کرنے والا ہے. اور جتنے بھی جو ہے یہ ایسے جو کسی کے کام مشغول رہتے ہیں یہ سب فالتو لوگ ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب بیکار کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑی دیر کے لیے ہے. ابھی اچھا دیکھو اتنے سارے کام کروائے انہوں نے, ایک بھی انسان ایسا بھی ہو کہ جو بھی نماز پڑھ لے کس کے لیے کروایا کس کے لیے؟ یہ اپنے ناموں کے لیے کہ میرا نام ہو, فلاں صاحب نے جو ہے یہ کام کروایا, فلاں صاحب نے یہ کام کروایا. ارے نام کروا کے کیا کرو گے؟ اللہ کے یہاں کوئی نام نہیں چلے گا. تم نے کتنا نام چلوایا, جب ڈٹ پڑے گا نا پیچھے ساری جگہ ٹھکانے لگ جائیں کہ ہاں تم نے کتنا کیا کام کروایا. وہاں پہ کسی کی کیا کراکاری نہیں چلے گی, تم کتنے بڑا خاصا ہو ساری خاصا بھی نکل جائے گی. وہاں پہ صرف اور صرف جو ہے یہ چلے گا کہ تم نے کتنی جو ہے اللہ کی عبادت کری اور تم نے جو ہے نبی علیہ السلام کی جو ہے سنت پر کتنا عمل کیا اور تم نے جو ہے کتنے جو ہے لوگوں کے جو ہے اس کا نام ہے لوگوں کو راضی کیا. حالانکہ آج ہم دیکھ لیں ہم نے لوگوں کو کتنے دل دکھائے ہوئے, لوگوں کے اچھے خاصے جو ہے زمینیں ہڑپ کی ہوئی ہیں, لوگوں کے جو ہے پیسے مارے ہوئے ہیں, لوگوں کو گالیاں دی ہوئی ہیں, لوگوں کو دل دکھائے ہوئے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں. ہم سوچتے نہ یہ کسی لائق ہے, ہم نے بہت اچھا کام کرا ہے, اس کے ساتھ میں ہم یہ جو کر رہے ہیں اس کے ساتھ میں یہ صحیح کر رہے ہیں, اس کے ساتھ میں ایسا ہی کرنا چاہیے تھا. حالانکہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جب مر کے جائیں گے یہ ہماری زبان, یہ ہاتھ, یہ پیر, یہ جو جتنی بھی جو چیزیں ہیں یہ ہماری نہیں ہیں, یہ ہماری نہیں ہے. جس طریقے سے ہم ایک کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور ہمارے دل میں یہ نیت ہوتی ہے کہ یہ رینٹ کی جگہ ہے, ٹھیک ہے, یہ جب جائے گا یہ مالک جو ہے ہمیں باہر نکال دے گا. اور یہ ہوتا ہے, وہ ہمیں باہر نکال سکتا ہے, جب چاہے تو باہر نکال دے گا. اسی طریقے سے یہ ہماری باڈی کے پارٹس ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں, یہ ہم جانتے ہیں ہمارے, لیکن ہمارے نہیں ہیں. یہ جب اللہ کے یہاں گواہی دیں گے تب معلوم پڑے گا کہ ہاں یہ ہمارے ہیں, کس کے ہیں یہ. ایک ایک پارٹس, یہ ناخن, یہ انگلی, یہ دانت, زبان, آنکھیں, کان, پیر, سب کچھ, دل, دماغ, سب کچھ جو ہے اللہ نے جواب دے گا. تم نے کیا کیا کرا, تم نے کتنے گل ملائے, سب کچھ سامنے چٹھے آئیں گے, سب سامنے سب کچھ رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہماری ایسی جو ہے کاموں کے سیدھے کاموں سے حفاظت فرمائے. اور انسان کو ضروری نہیں ہے, انسان کو جو ہے یہ بات خود بھی سوچنی چاہیے کہ ہاں کون سا کام صحیح ہے, کون سا کام غلط ہے. غلط کام لگے اور سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں, آپ کے نزدیک کوئی بھی عالم ہے, آپ اس سے جو ہے رابطہ کر لیں. لیکن ہاں زیادہ سے زیادہ جس میں جو ہے ریاکاری ہو, شور شرابہ ہو, آپ ان کاموں سے بچا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ریاکاری بالکل ہی پسند نہیں ہے. اگر ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ریاکاری بالکل ہی پسند نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف میرا ڈنکا بجے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور ڈنکا کیا بجتا ہے, اللہ اکبر کی صدا لگتی ہے مسجد میں 5 وقت, اللہ اکبر کی صدا لگتی ہے. حالانکہ اس ریاکاری میں کوئی بھی نہیں آتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان آتا ہے, کوئی مسجد میں نہیں آتا. یہ جو کام ہے اس میں انسان نہیں آتا, ٹھیک ہے. جو دوسرے اس میں جو ہے غلو وپاڑ ہے, جس میں جو ہے الٹے سیدھے کام ہے, جو شیطانی کام ہے, اس میں انسان جو ہے مشغول ہو جاتا ہے. اصل میں یہ جو ہے یہ کام اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری بیٹھکیں اچھی نہیں ہیں, ہماری صحبت اچھی نہیں ہے. ہماری صحبت اچھی ہوگی تو ہمارے کام بھی اچھا ہوگا. ہماری صحبت اچھی نہیں ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہے نیک لوگوں کے ساتھ میں, علماء اکرام کے ساتھ میں جو ہے اپنی بیٹھک کو رکھیں, تو انشاءاللہ ہماری جو ہے اس کا نام ہے یہ زندگی میں اچھی بن جائے گی. پھر ہم یہ الٹے سیدھے کام جو ہم کرتے ہیں یہ کام چھوڑ دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں حفاظت فرمائے ایسے خرافاتوں سے بھی, اور جو
تبارک و تعالیٰ ان کی بھی حفاظت کرے، اور جو اس کو جو ہے صحیح سمجھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عقیدے کی بھی جو ہے اس کا نام اصلاح فرما دے، اور جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شفا یابی عطا فرمائے۔ آمین دعوانا